عزیز طلباء و طالبات اور اردو سے شغف رکھنے والے سامعین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نظم سے کیا مراد ہے اور اردو نظم کی روایت پہ بات کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ نظم سے مراد نظم کے لغوی معنی موتیوں کو ایک لڑی میں پرونا کے ہیں۔ ادب کی اصطلاح میں کسی مفہوم یا خیال کو لفظوں میں کسی خاص ترتیب کے ساتھ تدریجاً ظاہر کرنے کے لیے مختلف چھوٹی چھوٹی قطاروں میں اس طرح ادا کرنا کہ ان میں روانی، ترنم اور تسلسل قائم رہے نظم کہلاتا ہے۔ لفظوں کی ان قطاروں کو مصرع اور دو مصرعوں کو شعر کہتے ہیں۔ غزل میں یہ پابندی ہوتی ہے کہ ایک مضمون یا خیال ایک شعر میں ادا کیا جائے۔ نظم میں خیال کو ادا کرنے کے لیے تکرار سے کام لینا پڑتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم حیت پہ بات کریں گے۔ نظم میں کسی خاص انداز یا حیت کی پابندی ضروری نہیں۔ کسی بھی حیت مثلاً مثنوی، قصیدہ، مسدس، مربع وغیرہ میں لکھی جا سکتی ہے، تاہم اپنی مخصوص زبان، طرز ادا یا بعض روایات اور علامتی انداز کی وجہ سے یہ دیگر اصناف سخن سے نمایاں اور ممتاز ہوتی ہیں اور فوراً پہچانی جاتی ہیں۔ نظم میں ہر شعر کا قافیہ الگ الگ ہوتا ہے اور ردیف کا مستقل اہتمام بھی ضروری نہیں ہوتا۔ غزل کا ہر شعر مفہوم اور مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف، جبکہ نظم میں ایک شعر دوسرے شعر سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ نظم کے مقابلے میں غزل کا دامن اس حوالے سے تنگ ہوتا ہے۔ یہ نظم سے کیا مراد ہے، نظم کی تعریف ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں اردو نظم کی روایت۔ دوسری اصناف سخن کی طرح نظم کا آغاز بھی دکن سے ہوا۔ قطب شاہی دور میں موضوعی نظمیں لکھی گئیں۔ اردو نظم کا اصل بانی ولی محمد نظر اکبر آبادی ہیں۔ ان کے موضوعات میں تنوع، وسعت اور مقامیت ہے۔ زبان و بیان پر قدرت کا یہ عالم ہے کہ الفاظ اور خیالات خود بخود شبنم کی طرح ان کے قلم سے ٹپکتے ہیں۔ انہوں نے ایک ماہر مرقع نگاری کی طرح عوامی تہواروں، میلوں، ٹھیلوں اور تقریبات، روزمرہ کی استعمال کی اشیاء اور ہندوستانی معاشرے کی معاشرت پر بڑی دلفریب اور خوبصورت نظمیں لکھی ہیں۔ ان کے نظموں میں منظر نگاری، جذبات نگاری، جزئیات نگاری اور احساسات کی ترجمانی بے مثال ہے۔ جہاں خوشباشی اور زندہ دلی ملتی ہے، وہاں دنیا کی بے ثباتی کا احساس بھی ابھرتا ہے۔ عوامی موضوعات اور عوامی رنگ اور روزمرہ کی زبان کے استعمال کی وجہ سے نقاد حضرات اسے نظر انداز کرتے چلے آئے ہیں، مگر اب ان کی حیثیت اور مرتبے کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ نظیر 18ویں صدی کے شاعر ہیں اور تقریباً پوری صدی پر ان کی شاعری شائع رہی۔ برسات کی بہاریں، انجام، آدمی نامہ، بنجارہ اور موت جیسی نظمیں ان کی تخلیق ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں سر سید کی تحریک اور یورپی ادب کے خزانوں نے اردو نظم کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ بنایا اور پنجاب میں آزاد اور حالی نے موضوعاتی نظمیں لکھنے کا رواج ڈالا۔ یہ نظمیں انجمن پنجاب کے مشاعروں میں پڑھی جاتی تھیں اور ان مشاعروں نے رجحان سازی کا کردار ادا کیا اور نظم گوئی کا رواج ہوا۔ اکبر الہ آبادی، اسماعیل مرٹھی، جگن ناتھ آزاد، تلوک چند محروم، بے نظیر شاہ جیسے شاعروں نے نظم کے ذخیرے میں اضافہ کیا۔ علامہ محمد اقبال، ظفر علی خان، حفیظ جالندھری، اختر شیرانی، جوش، فیض احمد فیض، ساحر، احسان دانش اور مجید امجد نے نظم کو نیا آہنگ، نیا رنگ اور نئی حیت دی۔ انہوں نے نظم میں نئے نئے تجربے کیے، موضوعات میں وسعت پیدا کی۔ جدید علوم کی فراوانی نے فکر میں تبدیلی اور شاعری کے تخیل میں بلند پروازی پیدا ہوئی، جس سے اردو نظم میں آفاقیت پیدا ہو گئی۔ اقبال کی نظموں میں حیت کے تجربے، موضوعات کا تنوع اور معنوی گہرائی پائی جاتی ہے۔ خضر راہ، طلوع اسلام،
مسجد قرطبہ اور ساقی نامہ فنی اور فکری لحاظ سے لازوال نظمیں ہیں۔ مسجد قرطبہ تو اردو ادب میں رومانویت کی بہترین مثال ہے۔ احسان دانش، ساحل لدھیانوی اور مجاز لکھنوی نے مجلسی اور معاشی ناہمواریوں کو موضوع بنایا۔ اختر شیرانی نظم کے حوالے سے شاعر رومان کہلائے۔ ظفر علی خان، نعیم صدیقی، احمد ندیم قاسمی اور شورش کاشمیری نے تہذیبی، فکری اور سماجی موضوعات پر قلم اٹھایا۔ مجید امجد کی نظمیں اپنی فکری، تہذیبی شعور اور حیت کے تجربوں اور بیان کے انوکھے پن کی وجہ سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ عہد حاضر نظم نگاری کا دور ہے، قصیدہ گوئی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ شاعری کا کمال شاندار قصیدہ کہنے پر مبنی نہیں، مثنوی سے بھی زیادہ دلچسپی نہیں۔ عام طور پر نظمیں کہی جاتی ہیں، لیکن غزل اب بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ مرثیہ نگاری میں ایک انقلاب پیدا ہو چکا ہے۔ اب مرثیہ نگاری مذہبی شاعری کا دوسرا نام نہیں، اس میں اعلیٰ شاعری کی تمام تر صفات سمیٹ آئی ہیں۔ رباعی، قطعہ اور گیت لکھنے کا رواج بھی عام ہے۔ ترقی پسند حضرات شاعری میں نئے نئے تجربات کر رہے ہیں۔ شاعری کا ایک نیا سکول قائم ہو چکا ہے، لیکن درس یا نظم معرہ میں شاعری کی جا رہی ہے۔ آزاد شاعری کا بھی رجحان عام ہوتا جا رہا ہے۔ اردو زبان کے ہر مذہب و ملت کے ہزاروں شاعروں، شاعر انقلاب جوش ملی آبادی، شاعر مزدور احسان دانش، شاعر اسلام حفیظ جالندھری، شاعر رومان اختر شیرانی، استاد نظیم سیماب اکبر آبادی، تصویر ددفانی بدایونی، شاعر تغزل حسرت موہانی، شاعر گل و بلبل ثاقب لکھنوی اور صفی، اثر آرزو، فراق، جگر، مجاز، فیض، احمد ندیم قاسمی، حبیب جالب، احمد فراز، سیف الدین سیف اور چند دوسرے شعراء بھی بہت اہم ہیں۔ ان سب کے ذریعے غزل اور نظم میں ایک انقلاب آ رہا ہے، اور یہ ایسا انقلاب ہے جس کا مستقبل نہایت درخشاں دکھائی دیتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نے نظم کی تعریف کی، نظم سے کیا مراد ہے، اور اردو نظم کی روایت پر ہم نے تفصیلی بات کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ پسند آنے پہ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اسی طرح کی ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ خاص طور پہ گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔